and to welcome our brother Muhammad Munir Qamar. Sheikh Munir is working in the Supreme Court of Khobar. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل دین ہے۔ دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کی شہادت خود سورہ مائدہ شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے دے دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی آپ سے ماں کا نام پوچھے اسے سمجھیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ خود جادوگر ہے، یہ آپ کا علاج قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرے گا۔ نام اللہ لے، اس آدمی کے وقت، اس کی سعادتوں کے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ میرا نام اللہ پاک نے لیا۔ اللہ نے یہ نام کیوں لیا؟ کہ حضرت ابی بن کعب کلام اللہ کو پڑھتے تھے، کلام اللہ کو سیکھا تھا، اس کو خوش الحانی سے ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو حکم دے دیا کہ ان کے پاس قرآن پڑھیں، ان کے سامنے پڑھیں۔ اور ایک صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی عمر چھوٹی ہے، غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ والدہ نے اپنے بچے کو ساتھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ چاہتا تھا کہ غزوہ بدر میں شرکت کروں لیکن اس کو اجازت نہیں ملی، عمر چھوٹی ہے، لیکن اس کو قرآن کریم کی 17 صورتیں اس انداز سے یاد ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح قرآن پڑھتا ہے جس طرح اللہ نے آسمان سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پاس بٹھایا اور فرمایا کہ آؤ قرآن سناؤ۔ قرآن سنا، بڑا پسند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی پوچھا کہ اور کیا جانتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عربی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوں، عمر چھوٹی ہے لیکن میں عربی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوں۔ اور اس زمانے میں کوئی جانتا ہو لکھنا پڑھنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کر لیا اور حکم دیا، مشورہ دیا، کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو۔ مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب پڑھ کر ہمیں ترجمہ کیا کر کے سنائیں گے، تم عبرانی زبان سیکھو۔ اس قرآن کی بدولت اللہ نے حضرت زید کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ سب سے پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبان وحی میں سے شمار کر لیا۔ وحی قرآن کی کتابت کرنے والے صحابہ میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کو آسمان کی بلندیوں کی طرف، رفتوں کی طرف، ترقیوں کی طرف اٹھاتا ہے۔ عمر کے چھوٹے ہیں، قرب رسول اللہ کا حاصل کر لیا، اور جیسے ہی عمر صحیح ہوئی، معاملہ کافی آگے بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنا دیا۔ اس قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے، ہمارے لیے شفا بنایا ہے۔ قرآن پڑھیں دلوں پر اثر کرتا ہے، مسلمان پڑھے تب اثر کرتا ہے، غیر مسلم پڑھے تب اثر کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو کیسے کیسے سنا، کیسے کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور ہمارے آج کے دور میں، آج کا دور جو بڑا ترقی یافتہ دور ہے، کافر مغربی ممالک کے لوگ، بے شمار لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ 9/11 کے بعد مغرب کی، امریکہ اور کینیڈا کی، یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ میں جتنا قرآن 9/11 کے بعد بکا ہے، اتنا پہلے کبھی کسی زمانے میں نہیں بکا۔ یہ بھی قرآن کی تاثیر ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں
اور ان میں سے جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے عمراء اور وزراء قرآن پڑھا مسلمان ہو گئے۔ ایک صاحب آج کل روڈ ٹو مکہ ایک کتاب ہے، سوئے بطحہ، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ایک کافر تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کام کرنے کے لیے موقع مل گیا مشرق وسطیٰ میں، کسی اخبار کے نمائندے بنا کر بھیج دیے گئے، یہاں مجھے قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا۔ میں دیکھتا ہوں ہر طرف پریشانی، لوگ دولت سے بھرے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں، بینک بیلنس ہے، کپڑا ہے، ہر چیز ہے، گاڑیاں ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک واقعہ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوڑا دیکھا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹرین کسی ملک میں سفر کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بیوی کے ہاتھ میں جو رنگ ہے اس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ پتہ لگ رہا ہے کہ جوڑی بڑی مالدار ہے، لیکن ساتھ ہی میں محسوس کر رہا ہوں کہ جوڑی دل سے بڑی پریشان نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں خود پریشان تھا، ان کو دیکھا تو پریشان ہے، میں نے نظر دوڑائی، میں جہاں دیکھتا مجھے لوگ پریشان سے نظر لگتے، روحانی سکون کسی میں نظر نہیں آتا۔ جب میں نے یہ جوڑی دیکھی تو میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، میں نے کہا ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو شاید وہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھنے کو یہ مالدار لگتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کٹے جا رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ مال ہے، دولتیں ہیں، دنیاوی آسائشیں، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود دنیا کو پریشان دکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسی ادھیڑ بن میں گھر چلا گیا، مجھے کسی نے قرآن کریم کا ایک نسخہ دیا تھا انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، وہ پڑھا ہوا تھا، اتفاق سے ورق کھلا تو سورۃ الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر سامنے ہے۔ میں نے سورت کو پڑھا، جیسے ہی اس کا ترجمہ وغیرہ میں نے دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، آؤ۔ میں نے کہا دیکھو جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف لوگ پریشان ہیں، یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہزاروں سال پہلے، 1400 سال پہلے اس کا علاج ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ چھوٹی سی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دولتیں جمع کیے چلے جا رہے ہیں اور قبر میں جا رہے ہیں، لیکن سکون و اطمینان وغیرہ ہم اس سے بہت دور ہیں۔ کہتے ہیں کہ بات وہیں سمجھ میں آ گئی، اور برلن میں کسی اسلامک سینٹر میں گئے اور وہاں جا کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آج علامہ محمد اسد کے نام سے یہی آدمی معروف ہے، علامہ محمد اسد، یعنی چھوٹا سا آدمی نہیں۔ اللہ نے اسلام دیا تو پھر ہماری طرح اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ثابت کیا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی، پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، ترجمے والا بھی ہے، تفسیر والا بھی ہے، لیکن کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ آج علامہ محمد اسد کے نام سے یہ آدمی موجود ہے، اور ان کا نام تھا لیوپولڈ۔ لیو یونانی زبان میں لیو شیر کو کہتے ہیں۔ جنہوں نے نام رکھا اسلامک سینٹر والوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی، یونانی زبان میں لیو شیر کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اسد شیر کو کہتے ہیں، ان کا نام محمد اسد تجویز کر دیا۔ آج وہ علامہ محمد اسد مسلمانوں میں بہترین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے۔ کافروں نے قرآن کو پڑھا، اسلام لے آئے، اور آج مسلمان اگر قرآن کو پڑھیں اور صحیح معنوں میں اس کے پڑھنے پر توجہ دیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک ٹکڑا ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے ترقیوں کا باعث ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
ترقیوں پہ یہ لے جاتا ہے. اور اگر کوئی قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے تو کتنا اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن اور یہ رمضان قریب ہی گزرا ہے. رمضان اور قرآن قیامت کے دن دونوں سفارشی بن کے آ جائیں گے, اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یا اللہ, اس بندے کو راتوں کو ہم نے جگایا, یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا, ہماری شفاعت قبول کر. روزہ کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ ہم نے تیرے اس بندے کو دن کو بھوکے رکھا, اس کو کچھ کھانے نہیں دیا, ہماری سفارش قبول کر. فَيُشَفَّعَانِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کی صفات کو قبول کرے گا. یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا. دنیا میں بھی ترقیاں دیتا ہے, آخرت میں بھی ترقیاں دیتا ہے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن تاج وقار, عزت کا تاج پہنائے گا. اور صرف قرآن کو حفظ کرنے والا ہی نہیں بلکہ قرآن کو پڑھنے والا, قرآن کو حفظ کرنے والا, اس کے ماں باپ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ عزت افزا لباس پہنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. جب حافظ قرآن کو, قرآن کے جاننے والے کے والدین کو یہ لباس پہنایا جائے گا تو وہ ایک اچانک ان کو یہ جو عزت افزائی کی جا رہی ہے اس پر کچھ تعجب کریں گے, کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے. تو انہیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کو جو قرآن پڑھنے پر لگایا تھا یہ اس کے عوض میں تمہاری عزت افزائی کی جا رہی. یہ کتاب اگر کوئی اس کو حفظ کرتا ہے تو برکتیں ہیں, اگر کوئی اس کا معنی مفہوم پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو یہ برکتیں ہیں. یہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت ہی عظمتوں کا باعث ہے اور یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے عظمتوں کا باعث ہوگا. حافظ قرآن کو اللہ کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, قرآن پڑھو, ترتیل کے ساتھ پڑھو, تجوید کے ساتھ پڑھتے جاؤ. اور تمہارا مقام کہاں ہوگا؟ فرمایا اقرا ورتقِ, پڑھتا جا اور اوپر کو چڑھتا جا, درجات بلند ہوتے جائیں گے. فإن آخر منزلتک عند آخر آیہ, آیت آیت پر درجات بلند ہوتے جائیں گے, آخری آیت تک درجے بلند ہوتے ہی چلے جائیں گے. جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہاں تمہارا درجہ ہو. اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت دی, آخرت میں بھی عزت دے گا. اور اس قرآن کے ذریعے مسلمانوں نے عزت پائی. قرون سلف پہلے لوگوں نے اس قرآن کی برکت سے بہت عزت پائی. آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں تو تارک قرآن ہو کر ہیں. آج دنیا میں کافر ہم پر ہر طرف سے حملہ آور ہے تو صرف اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے. اگر اس کتاب کو پڑھنا, اس کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا ہم عہد سلف کی طرح شروع کر دیں, آج بھی مسلمانوں کو وہی ترقیاں, وہی اقتدار, وہی حکومتیں دوبارہ مل سکتی. لیکن ہماری توجہات جو ہیں وہ دوسری طرف. ہمیں اس قرآن کی اہمیت, اس کی عظمت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہی نہیں ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اندازہ ہو جائے, ہمیں قرآن سے دور کرنے کے جو بے شمار ذرائع اس وقت دنیا میں موجود ہیں, مولوی بھی قرآن سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, یہ مولوی لگے. دوسری طرف شر بے شمار ہے. آپ ریڈیو, ٹیلی ویژن, اخبارات, یہ اور وہ اتنا دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. اگر یہ ساری چیزیں کہیں آدمی ان ساری چیزوں سے تھوڑا اپنے آپ کو نکال کر اس قرآن کریم کی طرف توجہ دے تو یہ کتاب ہمارے لیے بہت ہی عظمتوں کا باعث بن سکتی ہے. اور اسی قرآن کریم کو پڑھنے اور اسی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز یہاں ہر بدھ کو اسی طرح کچھ وقت کے لیے بیٹھا کریں گے, اور امید ہے کہ آپ سب حضرات تشریف لایا کریں گے. آج اسی پر میں کفایت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ہی مقدس, بہت ہی عظمت والا, بہت ہی فضائل و برکات والا بنایا ہے. فضائل و برکات کی بات بہت ساری تفصیلات ہیں, قرآن کے اندر ہیں, احادیث کے اندر ہیں, اور تو اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی سورت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے.
قل یا ایھا الکافرون صحیح حدیث میں ہے ربع القرآن، 7.5 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ہے قل یا ایھا الکافرون۔ اور سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، اگر کوئی قل ھو اللہ پڑھ لیتا ہے تو 10 سپاروں کے برابر قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ بقرہ، جن بھوت جادو ہم کتنا پھنسے ہوئے ہیں، اگر کسی گھر میں 3 دن مسلسل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں اس گھر میں جن شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جن گھروں میں آج کل جن بھوت بہت زیادہ ہیں وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ آل عمران، جس گھر میں یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں وہاں جن و شیطان قریب بھی نہیں آتے۔ ہمارے یہاں چونکہ ٹیلی ویژن ہر وقت بجتا رہتا ہے، گانے لگے رہتے ہیں، موسیقی لگی رہتی ہے، اور غلط قسم کے جرائد اور رسائل اور اخبارات رہتے ہیں، جن اور شیطان کے اڈے تو ہم نے خود اپنے گھروں میں کھول رکھے ہیں۔ وہ حملہ نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ پاک کریں اور اپنے گھروں میں اس کی جگہ اس قرآن کا راج قائم کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ العزیز یہ عظمت والی قرآن ہمیں ترقیاں عطا کرے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عروج عطا کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا بھلا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو پڑھنا بھی ثواب اور پڑھانا بھی ثواب۔ صحیح بخاری، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کی دولت عطا فرمائے۔ اگر خلوص کے ساتھ قرآن پڑھے تو عظمتیں، اور اگر کہیں ریاکاری آ گئی تو مارے گئے۔ صحیح مسلم میں وہ واقعہ موجود ہے، بڑا مشہور ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا۔ حافظ قرآن عالم دین پہلا نمبر، سخی مالدار دوسرا نمبر، اور شہید تیسرا نمبر۔ یہ 3 آدمی سب سے پہلے اللہ کے دربار میں بلائے جائیں گے اور ان سے سوال وہی ہوگا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اور اپنی دانست کے مطابق بندہ تو کہے گا میں نے قرآن پڑھایا، میں نے قرآن سنایا، میں نے درس دیے، میں نے واعظ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ایسے ہی سخی کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ شہید کہے گا کہ میں نے تو جان بھی دے دی۔ اللہ رب العزت چونکہ دلوں کی جاننے والا ہے، لطیف خبیر ہے، یعلم ما فی الصدور ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ دل سے میری رضا نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ چاہتے تھے، واہ واہ ہو گئی۔ قاری کو قاری کہا گیا، خوش الحان قاری۔ مقرر اور خطیب کو کہا گیا شعلہ نوا خطیب۔ سخی کو سخی کہا گیا اور شہید کو کہا گیا کہ یہ بڑا ہی دلیر، بڑا ہی بہادر۔ اللہ کہے گا کہ تم نے جو چاہا تھا وہ لوگوں نے کہہ دیا، اب تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ ثم امر بہ فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار۔ اللہ حکم دیں گے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اگر اخلاص نہ ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، پورے خلوص کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہمارا یہ سلسلہ چلے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ ساتھ آخر میں تھوڑا سا وقت آپ کو دیا جایا کرے گا، جس میں آپ متعلقہ سوال، کوئی بات اس قرآن کے ترجمہ تفسیر سے متعلقہ ہو یا کوئی روزمرہ ہو تو انشاءاللہ العزیز اس کے سوال و جواب کا سلسلہ، لیکن چونکہ ہر ہفتے میں یہ سلسلہ رہے گا تو یہ ذرا تھوڑا